السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اے آر فارمیسی لیکچرس. کلینکل فارمیسی میں نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس پیشنٹ کمپلائنس. پیشنٹ کمپلائنس ہم کسے کہتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے فزیشین کے آرڈر یا انسٹرکشن کو یا فارماسسٹ جو سے انسٹرکشن دے رہا ہے اس کو کتنی حد تک فالو کر رہا ہے، تو یہ ہمارے پاس کہلاتی ہے پیشنٹ کمپلائنس. فار ایگزامپل ایک جو ہے پیناڈول ٹیبلیٹ پیشنٹ کو پرسکرائب کی گئی ہے 1 گرام 3 ٹائمس ان اے ڈے. ٹھیک ہے، 1 گرام 3 ٹائمس ان اے ڈے، تو اب یہ 500 mg والی اسے جو ہے 2 ٹیبلیٹ لینی پڑیں گی ہر 8 گھنٹے کے وقفے سے. تو پیشنٹ 2 کی جگہ اگر 1 ٹیبلیٹ لے لیتا ہے 3 ٹائم دن میں اور اس کو افیکٹ نہیں آ رہا، تو یہ ہمارے پاس کہلائے گی 100% نان کمپلائنس. مطلب پیشنٹ نے جو ہے وہ فزیشین آرڈر کو پراپرلی فالو نہیں کیا. اس کے علاوہ ایک 12 ایئر اولڈ فیمیل ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، 12 سال کی فیمیل ہے، اس کو گائرڈ کی پرابلم ہے، تو اس کے لیے جو ہے ایسومیپرازول ایسو کیپسول پرسکرائب کیا گیا بیفور بریک فاسٹ. تو جب بھی وہ جو ہے ہمارے پاس پیشنٹ ایسومیپرازول لیتی ہے تو کیپسول بچی ہے چھوٹی 12 سال کی تو لے نہیں پاتی صحیح سے، اسے جو ہے نازیا وومیٹنگ فیل ہوتی ہے کیپسول لیتی. تو ہم کمپلائنس کو بڑھانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے سسپینشن فارم بنا دیں. ٹھیک ہے، اب سسپینشن کس طرح بن سکتا ہے؟ اسی میں سے جو ہے ہمارے پاس کیپسول کا جو پاؤڈر اندر ہوتا ہے وہ لیں گے ہم، اور 2 mg/ml کی ایک سسپینشن بنا دیں گے. تو ٹوٹل ہم جو ہے 5 دن کا اگر ڈوز بنانے جائیں 50 ml، کیونکہ 2 mg/ml ہے، 20 mg کا ہم نے جو ہے ڈیلی کیپسول دینا، تو 20 mg ہم نے ڈوز ڈیلی دے رہے تھے. تو ہمیں جو ہے ایک دن کے لیے جو ہے 10 ml ٹوٹل ریکوائرڈ ہوگا. 2 mg/ml ہے تو 20 mg کے لیے 10 ml ریکوائرڈ ہوگا ڈیلی. 5 دن کا ہم ڈوز بنا رہے ہیں 50 ml، تو 50 ml کے لیے ہم 5 کیپسول لیں گے 20 mg والے، اور ان کو جو ہے 50 ml میں جو ہے پریپیئر کر دیں گے. جو ہمارے پاس شوگر والی وہ موجود ہوگا، سیرپ موجود ہوگا، اس کے اندر ڈائلیوٹ کر کے دے دی جائے گی. جبکہ ڈائبٹیز پیشنٹ میں ہم جو ہے کنسنٹریٹڈ بنا سکتے ہیں، تھوڑا زیادہ 5 mg/ml کی کنسنٹریشن رکھ کے یہی جو ہے پریپریشن بنائی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ دوسرا سینیریو ہے ہمارے پاس، ایک 25 سال کا جو ہے میل ہے پیشنٹ، اس کو جو ہے ایکٹیو ٹی بی ہے. اب اس کے لیے ڈاکٹر نے جو ہے نا آئسونیازٹ پرسکرائب کی ہے 100 mg، اس کے علاوہ ریفیمپن 300 mg اور ایتھمبیوٹول 400 mg، پائرازینامائڈ 500 mg اور پائریڈاکسل 50 mg. اب پیشنٹ اتنی ساری ٹیبلیٹ لے گا، آئسونیازٹ 100 mg کے لیے اسے 1 ٹیبلیٹ لینی پڑے، ریفیمپن اگر وہ لیتا ہے تو اس کے لیے 2 ٹیبلیٹس اسے لینی پڑے، ایتھمبیوٹول کی 2 سے 4 ٹیبلیٹ بنیں گی 400 کے ڈوز کے لیے، پائرازینامائڈ کی 3-4 ٹیبلیٹس بن جائیں گی، فردر پائریڈاکسل لے رہا ہے 1 اور ٹیبلیٹ. تو یہ ٹوٹل ملائیں گے اتنی ساری نمبر آف ٹیبلیٹس ہو جائیں گی. ایٹ اے ٹائم پیشنٹ کو جو ہے 10-12 ٹیبلیٹ لینی پڑیں گی. تو اس سے جو ہے نان کمپلائنس کے چانسز بڑھیں گے. پیشنٹ جو ہے پراپر میڈیسنس نہیں لے گا، کبھی چھوڑے گا کبھی لے گا، تو نان کمپلائنس ہوگی، تو الٹیمیٹلی جو ہے ٹی بی اس کی ٹریٹ نہیں ہو پا رہی ہوگی. تو اس کی نان کمپلائنس کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ فکس ڈوز کمبینیشن یا اس طرح کی جو ہے ہمارے پاس میڈیسن آتی ہے جس میں ساری کی ساری جو ہے نا میڈیسن کمبائن کر دی جائے. تو ایسا ہی کمبینیشن ہمارے پاس مائرن P4 کا ہوتا ہے، جس میں یہ چاروں جو فرسٹ لائن اینٹی ٹی بی ڈرگ ہیں وہ موجود ہوتی ہے، آئسونیازٹ، ریفیمپن، ایتھمبیوٹول، پائرازینامائڈ. تو مائرن P4 ایسا کمبینیشن ہے جس میں آئسونیازٹ 75 mg، ایتھمبیوٹول 275 mg، اس کے علاوہ ریفیمپن اور پائرازینامائڈ، چاروں کا مطلب ہمارے پاس کمبینیشن موجود ہے. تو اب پیشنٹ کو اس کی جگہ کم ٹیبلیٹ لینی پڑیں گی، 2-3 ٹیبلیٹ وہ جو ہے اسی کی مائرن P4 کی جو بھی اس کا ڈوز بنتا ہوگا، میکسیمم 4 بنیں گی ٹیبلیٹ جتنی بھی، تو وہ اپنا پراپر ایک ٹائم کا ڈوز لے لے گا. تو اس سے جو ہے کمپلائنس بڑھ جائیں گی. اینٹی ٹی بی جتنی بھی ڈرگس ہیں نا ان میں پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ ہیپاٹوٹاکسیسٹی کرا سکتی ہے، بہت جو ہے سیویئر وہ جو ہے لیور ڈیمیج کر سکتی ہے. اس کے علاوہ جب بھی لیور سیروسس کا ہمارے پاس پیشنٹ ہو، لیور سیروسس میں کیا ہوتا ہے کہ البیومن کے لیولز کم ہو جاتے ہیں. البیومن کے لیول کم ہو جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وارفرین جو ہے نا وہ فری فارم میں زیادہ رہنے لگتی ہے، کیونکہ وارفرین ویسے جو ہے بہت زیادہ پروٹین باؤنڈنگ ہوتی ہے اس کی البیومن کے ساتھ. تو اگر البیومن کی کنسنٹریشن کم ہوئی، وارفرین فری فارم میں زیادہ ہوگی، تو وارفرین ایک نیرو تھراپیوٹک انڈیکس ڈرگ ہے، اس کا اگر ڈوز تھوڑا بھی بڑھ رہا ہے تو ہیمریج کے چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں بلڈ تھننگ کی وجہ سے. تو ٹاکسیسٹی بہت خطرناک ہو سکتی ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس کاسٹ افیکٹونیس. کاسٹ افیکٹونیس مطلب کہ پیشنٹ کے لیے جو ہے نا ہم تھراپی کو کم سے کم کاسٹ میں جو ہے پاسبل بنائیں تاکہ پیشنٹ کی کمپلائنس بڑھے، دوا لے سکے، وہ سب چیزیں. تو اس کے لیے جو ہے کاسٹ افیکٹونیس بہت ضروری ہے. سب سے پہلا کاسٹ افیکٹونیس کے لیے برانڈ سوئچنگ کی جا سکتی ہے. برانڈ سوئچنگ کیسے؟ فار ایگزامپل ہمارے پاس جو ہے کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا کے ساتھ پیشنٹ آیا اور ڈاکٹر نے اس کو جو ہے نا روسیفن پرسکرائب کی 2 گرام ایوری 24 آورلی. اب روسیفن جو ہے ہمارے پاس سیفٹرازون ہوتا ہے اس کے اندر ایکٹیو، یہ بہت مہنگی ہے، 1000 پلس کی جو ہے 1 گرام کی ایک اس کی وائل آتی ہے. اسی کی جگہ اگر ہم اس کو سوئچ کر دیں آئنوسیف 2 گرام ایوری 24 آورلی، آئنوسیف بھی ہمارے پاس جو ہے سیفٹرازون کا برانڈ ہے، جس میں کی جو ہے اگر 1 گرام کی ہم پرائس دیکھیں تو وہ تقریباً 500 کے اراؤنڈ بنتی ہے. تو ٹوٹل اگر ڈوز کی ہم پرائس دیکھیں تو ہاف سے بھی جو ہے زیادہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے جو ہے ہم کاسٹ افیکٹو بنا سکتے ہیں تھراپی کو.
اس کے علاوہ آئی وی سے اورل سوئچنگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر پیشنٹ اسٹیبل ہے اور پیشنٹ اسٹیبل ہونے کی وجہ سے اورلی وہ انٹیک کر پا رہا ہے تو آئی وی سے بہتر ہے کہ ہم اورل جو ہے میڈیسن دیں. سیویئر انفیکشن بھی نہیں ہے تو ان میں اورلی دی جا سکتی ہیں، کیونکہ آئی وی میڈیسنس ہمیشہ ہمیں مہنگی پڑتی ہیں ایز کمپیئر ٹو اورل کے. تو اس میں ہمارے پاس آئی وی ٹو اورل سوئچنگ کن ڈرگ کی ہو سکتی ہے؟ سیفٹرازون جب بھی ہمارے پاس 1 to 2 گرام ایوری 24 آورلی دی جاتی ہے، اس کو ہم سوئچ کر سکتے ہیں سیفکزیم سے. سیفکزیم 400 mg QD دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایزیتھرومائسن 500 mg اگر چل رہی ہے ایوری 24 آورلی، اس کو ہم جو ہے سیم ڈوز پہ اورل میں سوئچ کر سکتے ہیں. سپرو اگر 400 mg ایوری 12 آورلی آئی وی چل رہی ہے تو اس کو ہم اورل میں 500 mg ایوری 12 آورلی کر سکتے ہیں. لیوو اگر 500 چل رہی ہے ہمارے پاس ایوری 24 آورلی، اس کو لیوو فلاکسسن سیم ڈوز پہ ہم جو ہے سوئچ کر سکتے ہیں اورل. لائنزولڈ یہ بھی ہمارے پاس 600 mg ایوری 12 آورلی چل رہی ہے تو 600 mg ایوری 12 آورلی ہم اورلی سوئچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آگمنٹن یا کیلاماکس 1.2 گرام ایوری 8 آورلی چل رہی ہے تو اس کو ہم جو ہے 1 گرام Q12 آورلی اورلی سوئچ کر سکتے ہیں. میٹرونائڈازول ہے، میٹرونائڈازول ہمارے پاس 500 mg Q8 آورلی اگر چل رہی ہے تو اس کو ہم جو ہے فلیجل میٹرونائڈازول 400 mg Q8 آورلی اورل پہ سوئچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کلینڈامائسن ہے ہمارے پاس. کلینڈامائسن بھی اگر 600 mg ایوری 8 آورلی چل رہی ہے تو اس کو ہم 300 mg ایوری 8 آورلی پہ سوئچ کر سکتے ہیں. بوری ہمارے پاس جو آئی وی میں چل رہی ہوتی ہے 200 ایوری 12 آورلی، اسی کو جو ہے ہم اورل پہ سوئچ کر سکتے ہیں. لائنزولڈ ہمارے پاس ایسی ڈرگ ہے جس کی اورل بایو اویلیبلٹی تقریباً 100% کے برابر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی اورل بایو اویلیبلٹی بہت اچھی ہوتی ہے. اس لیے جب بھی ہم سیم ڈوز اورل اور آئی وی دے رہے ہوتے ہیں لائنزولڈ تو تقریباً دونوں پہ جو ہے افیکٹ سیم آ رہا ہوتا ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس میڈیکیشن ایرر. میڈیکیشن ایرر کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پرسکرائبنگ میں کوئی ایرر ہو گئی ہو، ڈسپینسنگ میں یا ایڈمنسٹریشن میں، مطلب انٹینڈیڈ یوز سے ہٹ کے ڈرگ کا کوئی بھی جو ہے وہ ایرر آ گیا ہو. پرسکرائب کرتے ہوئے ڈاکٹر سے ایرر ہو گیا، ڈسپینس کرتے ہوئے فارمیسسٹ سے ایرر ہوا، یا جو ہے نرسنگ اینڈ پہ ایڈمنسٹریشن کی ایرر ہوئی، تو کوئی بھی جو ہے ہمارے پاس ڈیویشن آ جائے اگر اسٹینڈرڈ یا انٹینڈیڈ یوز سے تو وہ ہمارے پاس کہلاتی ہے میڈیکیشن ایرر. اب مختلف ٹائپس ہوتی ہیں ہمارے پاس میڈیکیشن ایرر کی. سب سے پہلا اناتھرائزڈ ایرر. اناتھرائزڈ ایرر کیسے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہے جو سلفر ڈرگ سے الرجک ہے. اب سلفر الرجک ڈرگس کو اگر ہم سیپٹران دیں، ایسی ڈرگ دیں جو سلفر کنٹیننگ کمپاؤنڈس رکھتی ہوں، تو یہ جو ہے اناتھرائزڈ ایرر ہوگی. مطلب یہ پیشنٹ اس ڈرگ کے لیے اناتھرائز تھا، پھر بھی ہم نے جو ہے اس کو وہ ڈرگ پرسکرائب کر دی. دوسرا ہمارے پاس جو ہے ایسا پیشنٹ ہے جو پینسلینس کے ساتھ الرجک ہے اور اس کو پینسلین دے دی جائیں تو یہ بھی اسی طرح کی ایرر کی ٹائپ میں آ جائے گا. اس کے علاوہ ٹیٹرا سائیکلین کا ہمیں پتہ ہے کہ بچوں میں منع ہے، کیونکہ یہ جو ہے بون ڈیفارمیشن، گروتھ ریٹارڈیشن، مختلف اس طرح کے افیکٹ کرا رہی ہوتی ہے ٹیٹرا سائیکلین بچوں میں، کیونکہ وہ جو ہے کیلشیم کے ساتھ چیلیٹس وغیرہ بنا رہی ہوتی ہے. تو اب اگر ہم ٹیٹرا سائیکلین 2-3 سال کے بچوں میں دیں، یہ بھی ہمارے پاس ان آتھرائزڈ ایرر میں آ جائے گی، مطلب یہ آتھرائز نہیں تھا پیشنٹ اس میڈیکیشن کے لیے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اومیشن ایرر. اومیشن ایرر میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ ڈوز لینا بھول جائے. فار ایگزامپل اسے پرسکرائب کیا گیا کہ جو ہے دن میں اس نے میڈیسن 2 دفعہ لینی ہے، 3 دفعہ لینی ہے، ایک ڈوز لینا بھول گیا یا بھول کے جو ہے زیادہ لے لیا، تو یہ کہلائے گی اس کی اومیشن ایرر، مطلب جو ہے پیشنٹ نارملی جو ہے ڈوز لینا بھول گیا. تھرڈ ٹائپ ہے ہمارے پاس رانگ ڈوز. مطلب پیشنٹ یا تو اوور ڈوز لے لے یا جو ہے انڈر ڈوز لے لے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل پیراسٹامول کی ہم نے آلریڈی ڈسکس کی تھی کہ 2 ٹیبلیٹس ہم نے پرسکرائب کی، وہ جو ہے 1 لے لے بھول کے، تو یہ ہمارے پاس کہلائے گی رانگ ڈوز ایرر. غلطی سے جو ہے 2 کی جگہ 1 ٹیبلیٹ لے لی تو کم ڈوز لے لیا، سب تھراپیوٹک ہوگا. یا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے 1 کی جگہ 2 لے لیتے ہیں تو یہ جو ہے اوور ڈوز یا ٹاکسک کہلائے گا. ڈوز ہم کسے کہتے ہیں؟ جو بھی ہمارے پاس منیمم اماؤنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے ڈرگ کی، جو تھراپیوٹک افیکٹ پروڈیوس کر کے دیتی ہے، وہ کہلاتا ہے ہمارے پاس ڈوز. اس کے علاوہ نیکسٹ ٹائپ ہے ہمارے پاس رانگ فریکوینسی ایرر. مطلب فریکوینسی میں کوئی ایرر کر دے، 2 دفعہ لینی تھی دن میں 3 مرتبہ لے لی، 3 مرتبہ لینی تھی 2 مرتبہ لے لی، تو فریکوینسی میں بھی اکثر پیشنٹ کے ساتھ ایرر ہو جاتی ہے کہ بھول جاتے ہیں پیشنٹس لینا، تو یہ ہمارے پاس کہلائے گی رانگ فریکوینسی ایرر. رانگ روٹ ایرر. رانگ روٹ ایرر میں کیا ہوگا کہ جو ایڈمنسٹریشن ہوئی ہے نا وہ غلط روٹ کے تھرو ہو گئی. فار ایگزامپل ہمارے پاس وائٹامن D3 جو ہے یہ فیٹ سالبل وائٹامن ہے، یہ ہم آئی وی نہیں دے سکتے. اگر غلطی سے آئی وی دے دی جائے تو یہ ہمارے پاس رانگ روٹ ایرر میں آئے گی، ٹھیک ہے. نارملی جو وائٹامن D3 ہوتی ہے وہ آئی ایم یا اورل روٹ کے تھرو دی جاتی ہے. اس کے علاوہ رانگ سائٹ آف ایڈمنسٹریشن. مطلب اب ہمارے پاس ایرر ہوگی وہ سائٹ آف ایڈمنسٹریشن غلط ہو گئی، حالانکہ روٹ صحیح سلیکٹ کیا تھا ہم نے، مگر سائٹ آف ایڈمنسٹریشن غلط ہو گئی. فار ایگزامپل پیشنٹ تھا جس کو اوٹائٹس میڈیا ہے لیفٹ ایئر کا، اور ڈاکٹر نے اس کو سپروفلاکسسن ایئر ڈراپس پرسکرائب کیے، مگر اس کو جو ہے ہم نے رائٹ ایئر میں ایڈمنسٹر کر دیا لیفٹ کی جگہ، تو یہ کہلائے گی رانگ سائٹ آف ایڈمنسٹریشن ایرر. اس کے علاوہ رانگ انفیوژن ایرر. مطلب انفیوژن ریٹ میں کوئی جو ہے نا ایرر کر دی جائے. فار ایگزامپل ہمارے پاس بولس دے دیا جائے آئی وی انفیوژن کی جگہ. اب انفیوژن اور آئی وی بولس میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے.
انفلوئن کی وجہ سے جو ہے ایک وائٹل رول ہوتا ہے کہ اس ریٹ پہ چلے گا تو یہ ڈرگ اتنا افیکٹ دکھائے گا. ایک دم بولس دے دیا جائے تو اس کا ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے اور ملٹیپل افیکٹس ہو سکتے ہیں. خاص طور پہ ہمارے پاس بہت سے الیکٹرولائٹس ایسے ہیں جو کنسنٹریٹڈ بولس فارم میں نہیں دیے جاتے, انہیں ڈائلیوٹ کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے انفلوئن چلائی جاتی ہے. جیسے KCl ہے ہمارے پاس, پوٹیشیم کلورائڈ کو جو ہے ہم انفیوز کر رہے ہوتے ہیں سلولی, کیونکہ بولس اگر دیں گے تو ٹاکسیسٹی اچانک سے ہوگی اور افیکٹ اس کے خراب آ سکتے ہیں. تو اس طرح سے انفلوئن ریٹ کا بھی بڑا میجر رول ہوتا ہے. اگر اس کی کوئی بھی ہمارے پاس ایرر آ جائے تو وہ کہلائے گی رانگ انفلوئن ریٹ. اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن ٹیکنیک ایرر, مطلب پیشنٹ نے کہیں لینے میں ایرر کر دی. فار ایگزامپل ایروسول لینی تھی تو اسے ایئر کو انہیل کرنا تھا جس وقت وہ ایروسول لے رہا تھا, تو اس ٹائم پہ اگر ایکسہیل کر دے تو ساری کی ساری میڈیکیشن ویسٹ ہو جائے گی. تو یہ جو ہے ہمارے پاس رانگ ایڈمنسٹریشن ٹیکنیک آ جائے گی. رانگ ڈوزیج فارم کیسے کہ فار ایگزامپل آئنٹمنٹ دینی تھی, آئنٹمنٹ کی جگہ کریم دے دی, تو یہ ہمارے پاس کہلائے گی رانگ ڈوزیج فارم. آئنٹمنٹ جو ہے وہ یوزولی پرولانگڈ افیکٹ پروڈیوس کر رہی ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو کریمس کے. اس کے علاوہ رانگ ٹائم ایرر, مطلب پیشنٹ نے جو ہے غلط ٹائم پہ میڈیکیشنس لے لی. ڈاکٹر نے کہا تھا ہر 8 گھنٹے کے وقفے سے, پلس مائنس اب 1 گھنٹے کا وقفہ الو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایسے کہ اگر صبح آپ نے 8 بجے لیے, دن میں 2 مرتبہ لینی ہے تو رات میں 8 کی جگہ 9 بجے لے لی, میکسیمم 9:30 یا 1 گھنٹہ پہلے لے لی, فرق نہیں ہے. مگر آپ ایک صبح 8 بجے لے رہے ہیں, دوسری پھر جو ہے رات کو آپ جو ہے 12-1 بجے کے بعد لے رہے ہیں, تو یہ جو ہے رانگ ٹائم ایرر کہلائے گی, مطلب ٹائم میں جو ہے بہت زیادہ ویریشن کر دی جائے. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس پیشنٹ کاؤنسلنگ. پیشنٹ کاؤنسلنگ ہم کسے کہتے ہیں کہ پیشنٹ کو جب بھی سجیشن دی جائے یا ایڈوائس دی جائے ڈرگس کے اکارڈنگ, تو یہ کہلاتی ہے پیشنٹ کاؤنسلنگ. پیشنٹ کاؤنسلنگ میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہے؟ سب سے پہلا پرپز, مطلب میڈیکیشن کا پرپز بتانا کہ یہ کس لیے یوز کی جا رہی ہے. اب میں ایک ایگزامپل سے اسٹارٹ لے لیتا ہوں. فار ایگزامپل ہم پیشنٹ کو اومیپرازول دے رہے ہیں, تو اومیپرازول ہم بتانا اسٹارٹ کریں گے پیشنٹ کو کہ اس کا پرپز کیا ہے. بھئی یہ آپ کو جو ہے ہم نے معدے کے لیے پرسکرائب کی ہے, جو آپ کو تیزابیت ہوتی ہے معدے کی, اس کے لیے جو ہے ہم نے اومیپرازول دی, یا اس کو کسی اور ڈرگ کے ساتھ ایڈیشنلی دیے, تو یہ ہم ضرور بتائیں گے کہ جو ہے یہ پرپز ہے. پرپز بتانے کے بعد نیکسٹ کام ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اس کو ڈوز بتانا. اس کا آپ نے جو ہے 40 mg لینا ہے, اور پھر فریکوینسی بتانا. ڈوز کے بعد ساتھ فوراً آ جاتی ہے فریکوینسی. 40 mg روزانہ لینا ہے, ٹھیک ہے, روزانہ لینا ہے. پھر کب لینا ہے؟ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے, کیونکہ اومیپرازول جو ہے ہمیں ایمٹی اسٹمک دینا ہوتا ہے, PPIs, تو یہ سب چیزیں بتانی ہوں گی. اس کے علاوہ ڈیوریشن, 5 دن کے لیے لینا ہے, 7 دن کے لیے لینا ہے, کب تک لینا ہے وہ بتانا بہت ضروری ہے. اب خاص طور پہ جب بھی اینٹی بائیوٹکس آ جاتی ہیں, اینٹی بائیوٹکس میں ہمارے پاس تھراپی ہمیں اسپیسیفائڈ ٹائم کے لیے ضرور دینی ہوتی ہے, تاکہ جو ہے ریزسٹنس سے بھی بچایا جا سکے اور پراپر جو ہے ڈرگ پیشنٹ کو مل جائے ٹائملی. اس کے علاوہ انسٹرکشن جیسے اسپیشل انسٹرکشن ہمارے پاس اومیپرازول کے کیس میں تھی کہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لینی ہے. تو اس طرح کی کوئی بھی دوا سے ریلیٹڈ اسپیشل انسٹرکشنس ہوں گی تو وہ جو ہے ہم پیشنٹ کو بتا رہے ہوں گے یا اٹینڈنٹ کو. فار ایگزامپل ہمارے پاس نیوبرال فورٹ ہے. نیوبرال فورٹ میں پیراسٹامول پلس اورفینڈرین ہوتی ہے. تو اس میں ہم پیشنٹ کو کیا انسٹرکٹ کریں گے کہ فل گلاس آف واٹر کے ساتھ لی جائے تاکہ ایسیڈیٹی کو اوائڈ کیا جائے, کیونکہ انسیڈس جو ہوتی ہیں نا وہ یوزولی ایسیڈیٹی کاز کرا رہی ہوتی ہیں, السر کراتی ہے, تو اس کی وجہ سے ایسیڈیٹی ہوتی ہے. اب اگر کوئی بھی ہارٹ برن محسوس کرے پیشنٹ یا جو ہے اس کو ایسیڈیٹی ہو تو وہ اپنے فزیشین یا فارماسسٹ سے کنسلٹ کریں. اس کے علاوہ اورفینڈرین جو ہے, اورفینڈرین ڈراؤزینس وغیرہ پروڈیوس کرتی ہے, تو ہم جو ہے پیشنٹ کو کاؤنسل کریں گے کوئی مشینری وغیرہ نہ استعمال کرے, ٹھیک ہے, کیونکہ اورفینڈرین اس میں ڈراؤزینس کرائے گی پیشنٹ میں. اس کے علاوہ ڈوکسازوسن جو ہے ہمارے پاس اینٹی ہائپرٹینسو ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے بینائن پروسٹیٹ ہائپرپلازیا میں بھی یوز کی جاتی ہے, BPH کی ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کی جاتی ہے. ڈوز یوزلی جو ہے ہم 1 mg HS ایٹ بیڈ ٹائم دیتے ہیں. اس کے علاوہ 2 ویک کے بعد 2 mg کیا جا سکتا ہے, اور پھر جو ہے ہر 2 ہفتے بعد جو ہے ڈوز ڈبل کیا جا سکتا ہے. اگر رسپانس ہمارے پاس نہیں آ رہا تو میکسیمم ہم جو ہے 16 mg پر ڈے تک جا سکتے ہیں. تو یہ بیڈ ٹائم پہ کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ پوسچرل ہائپوٹینشن کراتی ہے. مطلب جیسے ہی ہم پوسچر چینج کرتے ہیں, بیٹھے ہوئے اچانک سے اٹھے, تو اس پوسچر چینج کی وجہ سے جو ہے ہائپوٹینشن ہوگی, بلڈ پریشر فال کرے گا, بلڈ کی پولنگ ہو جاتی ہے, خاص طور پہ جو لیگس کی طرف ہے ہمارے پاس, کیونکہ یہ ایز اے ویزو ڈائلیٹر کام کر رہا ہوتا ہے, تو بلڈ پولنگ کی وجہ سے ہمارے پاس چانسز ہوتے ہیں پوسچرل ہائپوٹینشن کے. تو اسی لیے جو ہے کوشش کی جاتی ہے یہ بیڈ ٹائم پہ دی جائے. اس کے علاوہ نائٹریٹس, AC انہیبیٹرس, یہ بھی ایسی ڈرگس ہیں جو پوسچرل ہائپوٹینشن کاز کراتی ہیں. کیلشیم چینلز بلاکر, خاص طور پہ وہ والی جو بلڈ ویسلس پہ افیکٹ نہ پروڈیوس کرتی ہوں, ان میں کم چانسز ہوتے ہیں ہمارے پاس پوسچرل ہائپوٹینشن کے. نیکسٹ فیگزوفینیڈین جب بھی ہم دے رہے ہوں گے, یہ نان سیڈیٹنگ اینٹی ہسٹامین ہے, ٹھیک ہے, مطلب ہمارے پاس ایسی اینٹی ہسٹامین کلاس سے بلانگ کرتی ہے جس میں سیڈیشن نہیں ہے. الرجی یا فلو وغیرہ کے لیے دے رہے ہوتے ہیں نارملی 60 mg BID یا جو ہے 120 mg QD بھی دے رہے ہوتے ہیں ہم نارملی. میکسیمم ہم جو ہے 180 mg پر ڈے تک دے سکتے ہیں ایز پر نیڈ. اس کا ایکٹیو میٹابولائٹ ہمارے پاس ہوتا ہے ٹرفینیڈین.
تو اس میں ہمارے پاس کاؤنسلنگ ٹپ کیا آ جاتی ہے کہ سٹرس فروٹ کے ساتھ نہیں دی جائے، وہ اوائڈ کیے جائے جب بھی ہم فیگزوفیناڈین دے رہے ہیں. ایٹ لیسٹ 4 گھنٹے کے لیے جو ہے سٹرس فروٹ اوائڈ کیے جائے، کیونکہ یہ جو ہے سٹرس فروٹ اس ڈرگ کی ابزارپشن کو کم کر دیں گے اگر سائملٹینیسلی دیے جائیں. اس کے علاوہ سپروفلاکسسین ہمارے پاس گرام پازیٹیو اور نیگیٹو کوریج کے لیے یوز کی جا رہی ہوتی ہے 250 mg سے 500 mg ایوری 12 آورلی، جبکہ ڈیوریشن سپرو کی ڈیپینڈ کرتی ہے کنڈیشن پہ کہ کون سی ڈیزیز کنڈیشن ہے، اس کے اکارڈنگلی جو ہے ڈیوریشن ہوتی ہے 5 days 7 days. تو سپرو جب بھی ہم دے رہے ہوں تو اس میں خاص طور پہ ہمارے پاس اینٹ ایسڈ ہو گئے، کیلشیم کنٹیننگ پروڈکٹس ہو گئے، ان کے ساتھ ہم اسپیشل کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ اینٹ ایسڈس جتنے بھی ہیں ٹھیک ہے وہ سپروفلاکسسین کے ساتھ نہ دیے جائیں جن میں کیلشیم کنٹیننگ پروڈکٹ ہوں. ٹھیک ہے، ایٹ لیسٹ 2 گھنٹے کا گیپ دیا جائے. اس کے علاوہ ڈیری پروڈکٹس جن میں کیونکہ ان میں بھی کیلشیم ہوتا ہے تو ان میں بھی جو ہے اوائڈ کرنی ہے سپرو، یا 2 گھنٹے کا گیپ دینا ہے. سن لائٹ ایکسپوجر اوائڈ کرنا ہے جب بھی سپرو دے رہے ہیں کیونکہ یہ فوٹو سینسٹیوٹی کاز کرا سکتی ہے. تو یہ سب کی سب ہمارے پاس پیشنٹ کاؤنسلنگ ٹپس آ جاتی ہیں. بہت شکریہ ویڈیو لیکچر کو دیکھنے کا. نیکسٹ انشاءاللہ ہم ڈرگ انٹریکشنز ڈسکس کریں گے.